السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے جی، زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو عمرہ کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اجتہادی۔ اس میں علماء کرام کی ایک رائے تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا حقدار ہے آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دیں۔ اب وہ اس سے عمرہ کرے، وہ اس سے کپڑے خریدے، خوراک خریدے، مکان بنائے، وہ اس سے جوتے خریدے، اس سے جو مرضی کرے، لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے۔ بنیادی طور پر دیکھنا یہ ہے کہ زکوٰۃ دی کس لیے جاتی ہے۔ ہماری شریعت کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں قوت لا یموت، یعنی زکوٰۃ ان لوگوں کو دیں کہ جن لوگوں کے لیے زندگی کی گاڑی چلانا مشکل ہو۔ عمرہ بنیادی طور پر ایک نفلی عبادت ہے۔ اگر تھوڑا سا سخت لفظ استعمال کیا جائے تو اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ آ جاتا ہے تعیشات میں، لگژریز جسے کہتے ہیں۔ زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ضروریات اور ایک ہوتی ہیں تعیشات۔ بالکل عبادات میں بھی یہی دو معاملات ہیں۔ کچھ عبادات ہیں فرض اور کچھ عبادات ہیں نفل۔ فرض تو وہ ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں، اور نفل وہ ہیں جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینا فرض ہے، لیکن ان لوگوں کو جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ لہذا میرے علم کے مطابق، ہو سکتا ہے بعض اہل علم کو میری اس رائے سے اختلاف ہو، لیکن جو میری سمجھ میں بات ہے یہ میں اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ میرے علم کے مطابق زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو عمرہ نہیں کروایا جا سکتا۔ ہاں، کسی کو زکوٰۃ کی مد میں اس انداز سے آپ تعاون کریں کہ اس کی زندگی کا سفر جو ہے وہ برقرار رہ سکے، اس کو کوئی کھانے پینے میں مشکلات پیش نہ آئیں۔ ایک طرف اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگ آپ کے ارد گرد کھانے کے لقمے کو ترس رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے لوگوں کو عمرہ کروائیں، میں کم از کم اس کو درست نہیں سمجھتا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آگے جی، کیا جو شخص عمرہ کرتا ہے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے؟ بالکل فرض نہیں ہوتا جی۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو دلیل ثبوت اس کے ذمہ ہے، اور وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے اور اس کے اخراجات حج کی نسبت بہت کم ہیں۔ حج ایک فرض عبادت ہے، اس کے اخراجات اور اس کا دورانیہ بھی عمرے کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ لہذا اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ جناب جس نے عمرہ کر لیا اس پر حج فرض ہے، اس سے انتہائی ادب سے گزارش کریں کہ قرآن کی وہ آیت یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پڑھیں جس میں اس بات کی صراحت ہو کہ عمرہ کرنے والے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا ہے کہ عمرہ کے دوران مرد اگر اپنے سر کے کچھ بالوں کو کاٹ لے تو یہ کافی ہوگا یا سارے سر کے بالوں کو کٹوانا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اس سوال کے پیچھے دراصل ایک جذبہ کار فرما ہے، اور وہ جذبہ روایتی ہے ہمارا کہ دین ہماری مرضی کے مطابق چلے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں دین اس کو صحیح قرار دے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوگا تو دین ایک کھلواڑ بن کر رہ جائے گا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رحم اللہ المحلقین، اللہ تعالیٰ سر کے بالوں کو منڈوانے والوں پر اپنی رحمت فرمائے۔ پھر فرمایا رحم اللہ المحلقین، اللہ تعالیٰ سر کے بالوں کو منڈوانے والوں پر اپنی رحمت فرمائے۔ پھر فرمایا رحم اللہ المحلقین، اللہ تعالیٰ سر کے بال منڈوانے والوں پر اپنی رحمت فرمائے۔ تینوں دفعہ صحابہ کرام نے پوچھا اول مقصرین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ سر کے بال کٹواتے ہیں ان پر بھی؟ تو چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا والمقصرین، سر کے بال کٹوانے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل یہی ہے کہ جب میں آپ کوئی بھی مرد عمرہ کرنے کے لیے جائے، حج کرے، تو سر کے بالوں کو مکمل طور پر منڈوا دے، کیونکہ اسی میں عاجزی انکساری زیادہ ہے کہ اے رب کائنات،
آپ کی رضا کی خاطر میں نے سفر کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، خرچہ کیا ہے آپ کے لیے، میں نے یہ احرام کے نام پر کفن کی 2 چادریں پہنی ہیں، تو اب آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ بال جو کہ میرا شنگار تھے، میری زینت تھے، میری خوبصورتی تھے، میں ان بالوں کی بھی قربانی دے رہا ہوں، ان بالوں کو بھی منڈوا رہا ہوں۔ بعد ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں وہاں پر جنہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سر کے بال منڈوائے، اور انہوں نے خود ہمیں بتایا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سر کے بال منڈواتے ہوئے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے ڈر، خوف اور شکر کی وجہ سے آنسو بھی آ رہے تھے کہ اللہ کی خاطر ہم نے یہ بھی قربانی دے دی۔ تو اصل چیز تو یہ ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ چونکہ ہمیں اپنی مرضی کا دین چاہیے، یہ میں سائل کی بات نہیں کر رہا، ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ چونکہ دین ہمیں اپنی مرضی کا چاہیے، ہمارا ہیئر سٹائل خراب نہ ہو، ہمیں لوگ گنجا نہ کہیں، ہماری لوگ چندیا کا مذاق نہ اڑائیں، ٹنڈ کہہ کے لوگ ہمیں چھیڑے نہیں، لہذا ہم اپنے سر کے بال منڈوانا نہیں چاہتے، کٹوانا چاہتے ہیں، اور کٹوانا بھی اس انداز سے چاہتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو ایک طرف پھینکتے ہوئے ہمیں اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے، اور اصل تو یہی ہے کہ سر کے بال مکمل طور پر منڈوا دیے جائیں۔ اس میں عاجزی، انکساری بھی زیادہ ہے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی 3 دفعہ رحمت بھی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اگر کٹوانے ہیں تو سارے کے سارے بال کٹوائیں، یہ تھوڑے تھوڑے بال کٹوا دینا اپنا عمرہ ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔